بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ملعون سلطان نور الدین شہید بن زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچاؤ، اور پھر دوسری اور تیسری رات بھی تشریف لا کر دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواتر 3 رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دیکھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کے شر سے بچا سنا تو وہ بے چین ہو گئے اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی واقعہ فاجعہ ایسا ظہور پذیر ہوا ہے جس کے باعث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ سلطان اسی وقت بستر سے اٹھے اور بہت سا خزانہ ہمراہ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانہ کا منہ کھول دیا اور منادی کرا دی کہ اہل مدینہ پر آج درہم و دینار کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص باری باری سے باریاب ہوتا تھا اور انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کے دماغ پر نقش تھا نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خدام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص باقی تو نہیں رہا جو انعام لینے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اور تو سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، فقط 2 خدا رسیدہ بزرگ کہ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر کچھ دیر کے بعد 2 آدمی سلطان کے پاس لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 شخص ہیں جن کی طرف حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ روضہ مطہرہ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں تو وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف متجسسانہ نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر تھا، مگر جس قدر تھا زبان حال سے مکینوں کے زہد و ورع کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جن کے مضامین پند و نصائح سے مملو تھے، یعنی بھرے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبے نے جو اسے دمشق سے کشاں کشاں مدینہ شریف تک لے آیا تھا، اپنا ہاتھ بوریا کی طرف بڑھایا کہ دیکھے تو صحیح کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ بوریے کا اٹھنا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان ملعونوں نے جن کے تقدس کا گھر گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ پاس ہی ایک گڑھا تھا جس میں کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلیوں میں بھر کر بقی کے میدان میں ڈال آتے تھے، یعنی قبرستان جنت البقی جو ہے وہاں ڈالاتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت کو سر پر منڈلاتی دیکھ کر سوچا کہ اب اخفائے راز بے سود ہے۔ نڈر ہو کر بولے کہ ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقصد
مقصد خدمت پر معمور اس مقدس خدمت پر معمور کیا تھا کہ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچے اور ان کی لاش کو نکال لے اور بے آبرو کرے معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارا کام ختم ہی ہو چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا اور جھگڑ چلنا شروع ہوا، یعنی بہت تیز طوفان آیا۔ زوردار ہوا چلنے کو لوگ جھگڑ چلنا بھی کہتے ہیں۔ زلزلہ آیا اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا، جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آ گیا، اتنا رویا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر سراپا جلال ہو کر اٹھا، تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دونوں ملعونوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی ناپاک لاشیں آگ کے دہکتے ہوئے لاوے میں ڈلوا دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی جسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا تاکہ پھر کسی خبیث نقب زن کا ہاتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ حوالہ حجاج الکرامہ فی آثار القیامہ بحوالہ جذب القلوب صفحہ نمبر 124۔ یہ لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ حج الکرامہ ہے، حج الکرامہ فی آثار القیامہ۔ سبق: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں استراحت فرما ہو کر بھی زندہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، اور سارے عالم کے نیک و بد اعمال کو دیکھ رہے ہیں بے شک، اور سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا اور آپ کے جسم انور کا محفوظ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے نصرانی تک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جبھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر انور سے نکال لانے کے لیے اتنی دور دراز سے آئے تھے۔ پھر جو برائے نام مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھے، وہ نصرانیوں سے بھی گیا گزرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بظاہر قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا اور نیکوں کی صورت بنائے رکھنا اس امر کا موجب نہیں ہے کہ وہ شخص واقعی ایسا ہو، بلکہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے پارسا نظر آتے ہیں مگر بباطن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ اسی لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ ذیابن فی ثیابن، کہ یہ لوگ اسلام کے لباس میں بھیڑیے ہیں، بھیڑیے۔ امام اہل سنت آقا نعمت حضور اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذیابن فی ثیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ یہ تسلیم زبانی ہے۔ کمبخت صرف زبان سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقص تلاشتا ہے، عیب تلاشتا ہے۔ اور مولانا رومی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس نظر ہر دست باید داد دست، یعنی بہت سے شیطان بھی انسانوں کے بھیس میں پھر رہے ہیں، لہٰذا ہر شخص کا معتقد نہ ہونا چاہیے بلکہ کچھ پہچان بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوش قسمت سلطان تھے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا، بے شک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایسی اور ایمان افروز حکایات سماعت فرمانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بات اچھی لگے تو لائک اور دوست احباب کو اپنے شیئر بھی کریں۔ اپنا تاثر دینے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔